السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کتاب تاریخ اسلام سے آج کل مطالعہ کر رہے ہیں مضمون عبداللہ بن ابن زبیر کے بارے میں۔ اس کی پہلی قسط میں نے پیش کی تھی، دوسری قسط لے کے حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ جیسے کہ پچھلی قسط میں بیان کیا تھا کہ رمضان 65 ہجری میں مروان کی اچانک موت ہو گئی اور اس کے بیٹے عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ عبد الملک کی تخت نشینی کے وقت پورا عالم اسلام دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ حجاز اور عراق ابن زبیر کے زیر نگین تھے، حجاز سے مراد مکہ مدینہ، اور عراق ابن زبیر کے زیر نگین تھے، اور مصر و شام عبد الملک کے قبضے میں۔ چنانچہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں، ان دنوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ عبد الملک نے ابن زیاد کی وساطت سے عراق فتح کرنا چاہا، مگر ایک اور سیاسی حریف مختار ثقفی نے، جو شہدائے کربلا کے قصاص کی دعوت لے کر اٹھا تھا، ابن زیاد کا خاتمہ کر دیا۔ اس کی تفصیلی حال ہم بعد میں درج کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد کو نیست نابود کرنے کے بعد مختار خود عراق کا حاکم بن بیٹھا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس شورش کو رفع کرنے کے لیے ماصب بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے مختار کو شکست دے کر مروا ڈالا اور عراق میں امن بحال کر دیا۔ مگر اہل عراق کب چین سے بیٹھنے والے تھے؟ غداری اور بے وفائی ان کی فطرت کا جزو بن چکی تھی۔ چنانچہ خفیہ طور پر عبد الملک سے خط و کتابت کر کے عراق پر حملے کی ترغیب دلائی۔ کس نے؟ اہل عراق نے۔ عبد الملک نے موقع کو غنیمت جانا اور فوراً فوج لے کر چڑھایا۔ جنگ شروع ہوئی تو عراقی حسب وعدہ ماصب کا ساتھ چھوڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ماصب شکست کھا کر قتل ہوئے اور عراق پر عبد الملک کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ ماصب بن زبیر، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے غالباً صاحبزادے تھے۔ تو یہ انہوں نے شکست کھائی اور یہ ان کو عبد الملک نے قتل کر دیا اور عراق پر عبد الملک کا قبضہ ہو گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا خاتمہ۔ ماصب کی شکست اور عراق چھن جانے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی فوجی طاقت کو بڑا ضعف پہنچا اور مالی حالت سخت پتلی ہو گئی۔ عبد الملک نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے مشہور جنرل حجاج بن یوسف کو مکہ پر چڑھائی کا حکم دیا، اور انہیں عراق پر قبضہ کرنے کے باوجود بھی اس کو چین نہیں آیا اور اس نے مکہ پر چڑھائی کا لیے اپنے جنرل حجاج بن یوسف کو بھیجا۔ حجاج نے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا اور منجنیق سے سنگ باری شروع کر دی، یعنی مکہ کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ اور منجنیق جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایک توپ تھی جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کے اس کو پھینکا جاتا تھا، اور وہ پتھر جا کے کسی بھی دیوار کو اور کسی بھی قلعے کو نقصان پہنچا سکتے تھے، توڑ دیتے تھے وہ دیواروں کو۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بڑی پامردی سے مقابلہ کرتے رہے، مگر جب محاصرے نے طول کھینچا اور خورد و نوش کے تمام ذخیرے ختم ہو گئے تو اہل مکہ گھبرا گئے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ چھوڑ کر حجاج کی پناہ میں آنے لگے۔ مگر اس پر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر نے حوصلہ نہ ہارا اور برابر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کے دو بیٹے بھی حجاج سے مل گئے۔ اعوذ باللہ، ان کے دو بیٹے بھی حجاج سے مل گئے، اور حجاج نے جیسا بیان کیا کہ مکے کا گھیرا ڈالا ہوا تھا اور سنگباری کر رہا تھا منجنیق سے، اور اسے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی بوڑھی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، جن لوگوں پر مجھے بھروسہ تھا وہ سب دغا دے گئے، دے کر دشمنوں سے جا ملے ہیں، یہاں تک کہ میرے جگر گوشوں نے بھی بے وفائی کا ثبوت دیا ہے۔ اس وقت اگر میں دشمن کی اطاعت قبول کر لوں تو مجھے ہر قسم کی مراعات دینے کے لیے تیار ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے والدہ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان حالات میں۔
حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، ان کے الفاظ ہیں کہ اگر تجھے یقین ہے کہ تو حق پر ہے تو کسی قیمت پر بھی بنو امیہ کی اطاعت تسلیم نہ کر، اور اپنے بہت سے ساتھیوں کی طرح خود بھی راہ حق میں قربان ہو جا۔ لیکن اگر محض دنیاوی جاہ طلبی کی خاطر لڑ رہا ہے تو تجھ سے برا کوئی نہ ہوگا کہ بہت سے معصوم لوگوں کی جانیں ناحق ہلاک کرائیں، اور اگر تو اطاعت پر اس لیے آمادہ ہوا ہے کہ تیرے پاس حامیوں کی کمی ہے تو یہ مومنوں کا شیوا نہیں، جاؤ اور راہ حق میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دو۔ سبحان اللہ، کیا والدہ تھی، کیا ماں تھی جو بیٹے کو اپنی جان قربان کرنے کا حکم دے رہی تھی۔ ماں کی اس نصیحت پر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نہایت خوش ہوئے اور کہا کہ میرا بھی یہ ارادہ تھا، آپ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ آج میں قتل گاہ کو جاتا ہوں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں، آپ میرا معاملہ خدا کے سپرد کر دیں اور میری موت پر بالکل ماتم نہ کرنا۔ ماں نے تسلی دی، فرمایا بیٹا جاؤ، صبر سے کام لوں گی۔ ماں سے رخصت ہو کر وہ عزم و استقلال کا پتلا اپنی مختصر سی جمعیت کے ہمراہ ٹڈی دل شامیوں پر پل پڑا اور بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ حجاج نے لاش مبارک کو سولی پر لٹکایا اور 3 دن تک متواتر لٹکائے رکھا۔ بڑا ظالم آدمی تھا وہ۔ 3 دن تک متواتر لٹکائے رکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو بیٹی کی لاش کو یوں لٹکتے دیکھ کر بولیں، واہ! ان کا جملہ تھا، یہ شہسوار ابھی تک سواری سے نہیں اترا۔ تاریخی جملہ ہے یہ، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ کیا ماں تھیں اور کیا بیٹا تھا، اندازہ لگائیے آپ۔ کس قدر اونچا کردار، کس قدر بلند ہمتی، کس قدر مستقل مزاجی، کس قدر دلیری اور جرات، مثال نہیں ملتی تاریخ میں ایسی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 9 سال بنتی ہے۔ وہ نہایت نیک، دیندار اور متقی انسان تھے، جرات اور حق گوئی میں مشہور تھے اور ہر کام میں خدا رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ فطری طور پر جذباتی واقع ہوئے تھے، اس لیے سیاسی مصلحتوں کی کم ہی پرواہ کیا کرتے تھے۔ دینی مشاغل کے انہماک کے باعث وسط سلطنت اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کے سدباب کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی خلافت کے 9 سال مکے ہی میں گزار دیے۔ اگر آپ نے پہلے جو بتائی گئیں وہ 2 سیاسی غلطیوں کا ارتکاب نہ کیا ہوتا تو بنو امیہ کی حکومت کا تختہ کا خاتمہ کر کے تمام عالم اسلام کو اپنے ماتحت متحد کر دیتے اور آپ کی خلافت بھی خلافت راشدہ کی ایک کڑی سمجھی جاتی۔ وہ جو 2 غلطیاں اوپر بیان کی گئی ہیں، جو ان کو آفر کی گئی تھی شام آنے کی، اور آفر بھی کس نے کی تھی؟ ابن زیاد کے سپہ سالار نے، اور کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ پر بیعت کروں گا۔ نہ انہوں نے بیعت کی اور نہ وہ شام گئے، ورنہ شام میں بھی ان کے بڑے حامی موجود تھے، وہ ساتھ مل جاتے تو ابن زیاد اسی وقت ختم ہو جاتا، اس کی حکومت ختم ہو جاتی، اور امکان تھا کہ آپ کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی، سارا شام آپ کے قبضے میں آ جاتا، حجاز تو تھا ہی۔ لیکن بہرحال اس کو سیاسی غلطی کہا جا سکتا ہے جو ان سے ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بنو امیہ کی حکومت پھر پورے حجاز، عراق، شام سب پر قابض ہو گئی۔ تو اس طرح یہ بڑا ہی دردناک باب ختم ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے صاحبزادوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ حضرت امام حسین نے بڑی قربانیاں دیں، کربلا میں اپنے کئی ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ تو اس طرح بڑا مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا آپس کی اس لڑائی سے، اور ان کا حضرت عثمان نے جو شہادت سے قبل بات کہی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد، تم مجھے مارنا تو چاہتے ہو لیکن میرے مرنے کے بعد
وہ قتل و خون ہوگا کہ جس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہی ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرمائے، کیونکہ بہرحال وہ سب مسلمان تھے، کسی کافر و مشرک سے جنگ نہیں تھی، سب مسلمان تھے، دونوں طرفین مسلمان تھے، خواہ وہ بنو امیہ کے لوگ ہوں، خواہ وہ حضرت امام حسین، حضرت ابن زبیر ہوں۔ تو اس لیے دعا کرنا چاہیے سب کے حق میں کہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اجازت دیے، اس مضمون کو بعد میں آگے بڑھائیں گے، اس میں مزید کچھ حکمرانوں کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ اگلی قسم میں بیان کروں گا۔ فی امان اللہ۔